بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، سیرت النبی کی یہ قسط نمبر 17 ہے۔ اس قسط کا اندر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کو بیان کیا جائے گا۔ حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کے متعلق حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے سوال فرمایا گیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا خلق قرآن مجید ہے۔ حضرت عائشہ نے فرمائی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جو اخلاق ہے وہ قرآن مجید ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ناراضگی اور خوشنودی قرآن کے موافق تھی، یعنی قرآن مجید میں جن لوگوں پر اظہار خوشنودی کیا گیا ان سے خوش ہوتے تھے، اور جن پر ناراضگی کا اظہار ان سے ناخوش ہوتے تھے۔ ایسے ہی جن اعمال و اخلاق کو قرآن مجید نے پسند کیا وہ سب آپ میں موجود تھے، اور جن کو ناپسند کیا ان سے محفوظ تھے۔ اپنی ذات کی وجہ سے کسی پر ناراض نہیں ہوتے اور نہ بدلہ لیتے تھے، لیکن جب حقوق و خدا بندی ضائع کیے جاتے تو محض خدا کے لیے انتقام لیتے تھے، اور جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم غصہ فرماتے تو کوئی شخص آپ کے غصے کی تاب نہیں لا سکتا تھا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ شجاع، بہادر، اور جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم غصہ فرماتے تو کوئی شخص آپ کے غصے کی تاب نہیں لا سکتا تھا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ شجاع اور بہادر اور سب سے زیادہ سخی تھے۔ کبھی نہیں ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا ہو اور آپ نے رد فرما دیا ہو، اور رات کے وقت حضور کے خانہ مبارک میں کوئی درہم اور دنانیر باقی نہیں رہتا تھا، اور کبھی باقی رہ جاتا اور مستحق نہیں آتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں داخل نہیں ہوتے تھے جب تک اس کو مستحقین تک پہنچایا نہ دیا جاتا۔ بیت المال سے اہل بیت کے لیے سستے غلے مثلا خرما و جو وغیرہ ایک سال کے خرچ سے زیادہ قبول نہیں فرماتے تھے، اور اس میں سے بھی اس قدر ایثار فرماتے کہ سال ختم ہونے سے بیشتر اکثر وہ ختم ہو جاتا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ سچے تھے اور سب سے زیادہ پابند وفا تھے، خصلتوں میں سب سے زیادہ نرم اور محبت میں بہترین، انتہائی بردبار اور کنواری پردہ-نشین لڑکی سے زیادہ باحیا تھے، نیچی نظریں رکھتے تھے اور زیادہ تر گوشہ چشم سے لوگوں پر نظر ڈالتے تھے، نہایت متواضع تھے اور ہر ایک ادنا اور اعلیٰ آزاد و غلام کے دعوت قبول فرماتے تھے، مخلوق کے لیے سب سے زیادہ شفیق تھے، بلی کے لیے پانی کا برتن ٹیڑھا فرما دیتے اور جب تک وہ سیراب نہ ہو جاتی برتن ٹیڑھا کیے رہتے، سب سے زیادہ پاک دامن تھے اور شہوات اور لذتیں آپ کے نفس پر غالب نہ تھی، اپنے دوستوں کے سب سے زیادہ عزت فرماتے تھے اور اصحاب کے درمیان پاؤں مبارک کو دراز نہیں فرماتے۔ جس مجلس میں ازدحام ہو جاتا یعنی رش ہو جاتا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی دوسروں کی طرح تنگ زانو ہو کر بیٹھتے، صحابہ اور آپ میں کوئی امتیاز نہ ہوتا تھا۔ جو شخص حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اچانک دیکھتا رعب و دبدبہ محسوس کرتا اور جو قریب رہتا مانوس ہو جاتا تھا۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین ہمیشہ حضور کی صحبت میں رہتے تھے، جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ ارشاد فرماتے اس کو سننے کے لیے سراپا گوش ہو جاتے، اور جب کوئی حکم صادر فرماتے تو ہر ایک اس کی تعمیل کرنے میں دوسروں پر سبقت لے جانے کی کوشش کرتا۔ آپ کی نظر کسی چہرے پر نہیں ٹھہرتی تھی جس سے ملاقات کرتے ابتداً سلام کی خود کرتے تھے، اصحاب کی خیرت اور ان کے حالات دریافت کیا کرتے تھے، اگر کوئی بیمار ہو جاتا تو اس کی عیادت فرماتے تھے، اگر کوئی سفر میں جاتا تو اس کے لیے دعا فرماتے، اور اگر کوئی مر جاتا تو اس کے لیے انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھتے تھے اور دعا فرماتے تھے۔ غمگین اور ازردہ اصحاب کی دلداری کے لیے ان کے گھروں میں تشریف لے جاتے تھے، اپنے احباب کے باغوں میں تشریف لے جاتے اور ان کی دعوتیں قبول فرماتے، اور ہر ایک سے خندہ پیشانی سے پیش آتے اور عذر خواہ کا عذر قبول فرماتے۔ ہر ایک ادنا اور اعلیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے برابر تھا اور کسی شخص کو اپنے پیچھے نہ چلنے دیتا اور فرماتے تھے میرے پشت فرشتوں کے لیے خالی رہنی چاہیے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی ہمراہی جبکہ حضور سواری پر چل رہے ہوں پیدل نہیں چل سکتا تھا، بلکہ اس کو ضرور اپنے ساتھ سوار فرماتے تھے، اور اگر وہ سوار نہ ہونے پر اصرار کرتا تو فرماتے تھے کہ اپنی منزل مجھ سے آگے چلے جاؤ، اپنی منزل پر مجھ سے آگے چلے جاؤ۔ اپنے خدام کی خدمت فرماتے تھے، حتیٰ کہ اپنے غلاموں اور کنیزوں سے کھانے اور پینے میں امتیاز نہ رکھتے تھے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں تقریباً 10 سال رہا، خدا کی قسم سفر میں حضر میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے بہت زیادہ میری خدمت فرماتے تھے، اور کبھی اس درمیان مجھ سے اف تک نہ فرمایا، اور نہ کبھی تنگ دلی اور نہ خوشی کا کوئی کلمہ کہا۔ جو کام میں نے کر لیا اس پر کبھی یہ نہیں فرمایا کہ کیوں کیا، اور جو نہیں کیا
اس پر یہ نہیں فرمایا کہ یہ کیوں نہیں کیا۔ ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سفر میں تھے، ایک بکری پکانے کے لیے حکم فرمایا۔ اصحاب میں سے ایک شخص نے کہا کہ اس کا ذبح کرنا میرے ذمہ ہے، دوسرے نے کھال نکالنے اور تیسرے نے پکانے کے لیے کہا۔ انا حضرت صاحب نے فرمایا کہ لکڑیاں جمع کرنا میری ذمہ ہے۔ اس جماعت نے عرض کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بجائے ہم لوگ اس کام کو انجام دیں گے۔ ارشاد فرمایا کہ میں جانتا ہوں کہ میرے بجائے تم انجام دے سکتے ہو، لیکن کسی امتیازی اور خصوصی شان کو میں اپنے لیے پسند نہیں کرتا۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندے کی اس عادت کو پسند فرماتے ہیں کہ وہ اپنے احباب کے ساتھ شان امتیازی رکھتا ہو، چنانچہ خود آپ اللہ تعالیٰ اپنے بندے کی اس عادت کو ناپسند فرماتے ہیں کہ وہ اپنے احباب کے ساتھ شان امتیازی رکھتا ہو، چنانچہ خود تشریف لے گئے اور لکڑیاں جمع فرمائی۔ دوسری روایت ہے انا حضرت وسلم ایک سفر میں اونٹنی کی جانب تشریف لے چلے۔ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ آپ کہاں تشریف لے جا رہے ہیں؟ فرمایا کہ اپنے اونٹ کے پاؤں باندھنے جا رہا ہوں۔ انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ ہم اس خدمت کو انجام دے لیں گے۔ ارشاد فرمایا کہ تم میں سے کوئی شخص دوسرے سے ذرا سی مدد کی خواہش نہ رکھے، خواہ ایک ٹکڑا مسواک کا ہی کیوں نہ ہو۔ انا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اٹھتے بیٹھتے ذکر اللہ میں مشغول رہتے تھے۔ انا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہمنشینوں کے ساتھ ہر ایک کے درجے کے موافق توجہ مبذول فرماتے تھے۔ کوئی دوسرے کو یہ نہیں سمجھتا تھا کہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک زیادہ مقرب ہے، یعنی ہر ایک کے ساتھ اس بشاشت سے پیش آتے کہ ہر کس و ناقص آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا زیادہ مہربان خیال رکھتا تھا۔ جو شخص حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتا، جس وقت تک وہ خود اٹھ کر نہ چلا جاتا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے پاس سے تشریف نہ لے جاتے، اور اگر اتفاقاً کوئی ضرورت پیش آ جاتی تو صاحب مجلس کی اجازت سے تشریف لے جاتے۔ کسی کے سامنے کوئی ایسی بات نہ فرماتے کہ جس کو ناپسند کرتا، کسی شخص کی بے ادبی اور بدخوئی کا جواب بے ادبی اور بدخوئی سے نہ دیتے، بلکہ درگزر فرماتے، بیمار پرسی فرماتے، مساکین سے محبت فرماتے تھے، ان کی ہم نشینی پسند کرتے تھے اور ان کے جنازوں میں تشریف لے جاتے تھے۔ کسی فقیر کو اس کے افلاس کی وجہ سے حقیر نہ سمجھتے اور کسی بڑے سے بڑے بادشاہ کے سامنے مرعوب نہ ہوتے، اور نعمت خداوندی کو خواہ وہ کتنی ہی قلیل ہو قدر کی نگاہ سے دیکھتے تھے اور اس کو کسی حیثیت سے برا نہ فرماتے، کسی کھانے میں عیب نہ نکالتے تھے۔ اگر مرعوب تب ہوتا تو تناول فرماتے، ورنہ دستکش ہو جاتے تھے۔ ہمسایوں کی دستگیری فرماتے اور مہمانوں کی بہت تکریم کرتے۔ انا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ ہنس مخ اور خند پیشانی والے تھے، اور کوئی وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا عبادت خداوندی یا حاجت ضروریہ کے ثواب بسر نہیں ہوتا۔ اگر دو کاموں میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اختیار دیا جاتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سہل ترین عمل کو اختیار فرماتے، یعنی آسان کام کو، تاکہ امت کے لیے آسانی ہو۔ لیکن اگر سال میں قط رحمی ہوتا تو اس سے عمدہ طریقہ پر احتراز فرماتے۔ پاپوش مبارک خود اپنے دست مبارک سے سی لیا کرتے تھے، یعنی اپنے کپڑے وغیرہ اپنے ہاتھوں سے خود سیتے، اور اپنے کپڑوں میں پیبند خود ہی لگا لیا کرتے تھے۔ آپ نے گھوڑے، کھچر اور دراز گوش پر سواری فرمائی، اپنے غلام یا کسی دوسرے شخص کو اپنے ساتھ سوار فرما لیتے تھے۔ آستین مبارک یا چادر سے اپنے گھوڑے کے چہرے کو صاف فرما دیا کرتے تھے، اپنی آستین سے یا اپنی چادر سے گھوڑے کے چہرے کو صاف فرما دیا کرتے تھے۔ انا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نیک فالی سے خوش ہوتے اور بدفالی کو ناپسند فرماتے تھے۔ نیک فالی سے مراد یہ کہ جب کوئی شخص کوئی کام کرنے پر آمادہ ہو اور کئی کلمہ خیر اس کے کان میں پہنچے، مثلا کوئی کہے کہ اے راہ راست چلنے والے، اے سلامت رہنے والے، تو اس کے سننے سے خوش ہو۔ اور فعل بدیہ کے کسی کام کے کرنے کے وقت کوئی آواز نامناسب سنے، چاہے کوے کی آواز یا حیوانات کا دائیں بائیں جانب سے گزرنا، آپ اس کے پرواہ نہیں کرتے۔ کوے کی آواز یا حیوانات کا دائیں بائیں جانب سے گزرنا، اس کا پرواہ نہیں کرتے، لیکن کوئی بات اگر آئے کہ اے برائی کی طرف جانے والا یا اس طرح، تو اس کام سے رک جاتے ہیں۔ جب کوئی شے مرعوب تب پاتے الحمدللہ رب العالمین فرماتے ہیں، اور جب ناپسندیدہ حالت میں پیش آتے تو الحمدللہ کل حال فرماتے ہیں۔ اور جب کھانا تناول فرمانے کے بعد کھانا سامنے سے اٹھائی دیا جاتا تو فرماتے الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا وجعلنا من المسلمین فرماتے، اور اکثر قبلہ روح بیٹھتے تھے اور ذکر اللہ بہت زیادہ کرتے تھے، اور لغو باتیں بالکل نہ کرتے تھے۔ نماز طویل اور خطبہ مختصر فرماتے، ایک مجلس میں 100 مرتبہ اللہ تعالیٰ سے درخواست فرماتے۔ نماز میں اس قدر آوازاری فرماتے کہ سینہ مبارک سے تانبے کی دیگچی کی جوش جیسی آواز سنائی دیتی۔ انا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم دوشنبہ پنچمبہ کا اکثر روزہ رکھتے تھے، اور ہر مہینے میں 3 روزہ ایام بیز یعنی 13ویں، 14ویں، 15ویں تاریخ اور یوم عاشورہ کا بھی روزہ رکھتے تھے۔
شعبان کے مہینے میں سوائے رمضان المبارک کے تمام مہینوں سے زیادہ روزہ رکھتے تھے شعبان کے مہینے میں۔ ایک بڑی خصوصیت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ تھی کہ آپ میں وہ خواف ہوتے تو آنکھیں بند رہتی تھی، یعنی جب سو رہے ہوتے تو آنکھیں بند رہتی تھی، لیکن قلب اطہر بیدار اور یاد الہی میں مشغول رہتا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سونے کے وقت سانس کی آواز سنائی دیتی تھی، لیکن کھراٹا جو ایک مکروہ آواز ہے اور بعض سونے والوں سے سنائی دیتی ہے نہیں سنایا گیا۔ اور جس وقت سونے کے لیے قصد فرماتے تو رب بکنی عذابک یوم تبعث عبادک، اور جب بیدار ہوتے تو الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا والیہ النشور یعنی فرماتے تھے۔ صدقہ نہیں کھاتے تھے اور ہدیہ قبول فرماتے تھے۔ صدقہ یہ ہے کہ طلب ثواب کے لیے فقیروں کو دیا جائے اور اس شخص کو جس کو صدقہ دیا گیا ہے خصوصیت مطلوب نہ ہو، اور ہدیہ یہ ہے کہ جس شخص کو دیا گیا اس کی عظمت یا محبت ملحوظ خاطر ہو، ثواب کی نیت نہ ہو۔ جو شخص حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ہدیہ بیچتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس سے بہتر یا اس جیسی چیز اس شخص کو مرحمت فرماتے۔ کھانے کی چیزوں میں قطعاً تخلف نہ فرماتے، جو بھی مل جاتا کھا لیتے۔ بھوک کی شدت اور فاقے کی وقت ذوق سے بچنے کے لیے شکم مطہر پر پتھر بھی باندھ لیتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو زمین کے خزانوں کی کنجیاں عطا فرمائی تو قبول نہ فرمایا اور آخرت کو اپنے لیے پسند فرمایا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے روٹی سرکہ سے تناول فرمائی اور فرمایا کہ سرکہ اچھا سالن ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کدو کو پسند فرماتے تھے اور بکری کے دست گوشت کو بھی، اور ارشاد فرمایا کہ روغن زیتون کھاؤ اور بدن پر ملو چونکہ اس کا درخت مبارک ہے۔ انا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم 3 انگشت مبارک سے کھانا یعنی تناول فرماتے تھے، 3 انگلیوں سے کھاتے ہیں اور کھانے کے بعد ان انگلیوں کو چاٹ لیتے تھے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کی روٹی خشک اور تر کھجور اور خربوزہ کے ساتھ تناول فرمائی ہے، اور ککڑی یا کھیرا تر کھجور کے ساتھ اور کھجور کو مسکا کے ساتھ تناول فرماتے تھے۔ شیرینی اور شہد سے زیادہ رغبت رکھتے تھے۔ پانی بیٹھ کر پیے 3 سانس لے کر پیتے تھے۔ ہر سانس میں پانی کے برتن کو دہن مبارک سے جدا کرتے تھے، اور جب بچا ہوا پانی اصحاب رسول اللہ علیہ وسلم کو عنایت فرماتے تھے تو دائیں جانب سے ابتدا فرماتے تھے۔ ایک لگا کر کھانا نہیں کھاتے تھے، نہ میز وغیرہ پر تناول فرماتے تھے۔ ایک مرتبہ انا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے دودھ نوش فرمایا، اس وقت صحابہ کرام سے ارشاد فرمایا کہ جس وقت کھانے کی چیزوں میں سے کوئی چیز پاؤ تو اللہم ارزقنا خیرم منہ کہو، لیکن جب دودھ پیو تو اللہم بارک لنا فیہ وزدنا منہ کہنا چاہیے۔ اور فرمایا کہ کھانے کی چیزوں میں سوائے دودھ کا کوئی ایسی نہیں کہ جو کھانا اور پینے کا قائم مقام بن سکے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر اچھے کام کی ابتدا دائیں جانب سے فرماتے تھے اور ہر کام کو بسم اللہ سے شروع فرماتے تھے۔ انا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم بچوں پر بہت شفقت فرماتے تھے، ان سے محبت کرتے تھے، ان کے سر پر ہاتھ پھیرتے تھے، ان کو پیار اور ان کے حق میں دعائیں خیر فرماتے۔ بچے قریب آتے تو ان کو گود میں بٹھا لیتے، بڑی محبت سے ان کو کھانے کھلاتے، بچہ خوش ہوتا اور بہلتا۔ کبھی لیٹے ہوئے تو اپنے قدموں پر بچے کو بٹھا لیتے اور کبھی سینہ اطہر پر بچے کو بٹھا لیتے۔ اگر کئی بچے ایک جگہ جمع ہو تو آپ ان کو ایک قطار میں کھڑا کر دیتے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دونوں ہاتھوں کو پھیلا کر بیٹھ جاتے اور فرماتے کہ بھائی تم سب دوڑ کر میرے پاس آؤ، جو ہم کو سب سے پہلے چھوئے گا ہم اس کو یہ اور یہ دیں گے۔ بچے بھاگ کر آپ کے پاس آتے، کوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیٹھ پر گرتا اور کوئی سینے اطہر پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو سینے مبارک سے لگاتے اور پیار کرتے ہیں۔ دیکھیں بچے، نبی علیہ السلام آپ چھوٹے بچوں سے پیار کرتے تھے۔ انا علیہ السلام کسی مجلس میں شرکت فرماتے ہیں تو جہاں مجلس کی حد ختم ہوتی وہیں تشریف رکھتے ہیں۔ مجلس کے ہوتے ہوئے آپ بھی اس گفتگو میں شریک ہو جاتے ہیں۔ آنا علیہ السلام کسی کی عبادت کے لیے تشریف لے جاتے تو بیمار کی پیشانی اور لبز پر ہاتھ رکھتے، اس سے کھانے کے لیے پوچھتے، اگر وہ کچھ مانگتا تو اس کے لیے وہ چیز منگاتے اور فرماتے کہ مریض جو مانگے اس کو دو۔ بیمار کے پاس بیٹھتے تو اس کو تسلی دیتے اور اس کی صحت کے لیے دعا فرماتے اور فرماتے لا باس طہور انشاءاللہ۔ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اندر آنے کی اجازت چاہتا تو حسب قاعدہ پوچھتے کون ہے، اور وہ حسب قاعدہ جواب دیتا کہ میں ہوں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طبع مبارک کو یہ جواب بہت ناپسند ہوتا اور فرماتے کہ میں کیا کرتے ہو، یعنی اپنا نام کیوں نہیں لیتے۔ انا صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت محمودہ یہ تھی کہ کبھی کسی کے دروازے کے سامنے کھڑے ہو کر اجازت داخلہ طلب نہیں فرماتے، بلکہ دروازے کے دائیں یا بائیں جانب کھڑے ہو کر سلام کرتے اور پھر آنے کی اجازت چاہتے ہیں۔ یہ مضمون کافی لمبا ہو رہا، ایک اور قسط میں اس کو شائع کرتے ہیں۔